بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ العلق اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا فرمایا انسانوں کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 10 رمضان المبارک ہے، پہلے عشرے کا اختتام۔ ملکۃ العرب سیدۃ النساء القریش صدیقۃ الکبریٰ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال۔ اسلام کا سنگ بنیاد رکھنے والی وہ اولین ہستی جنہوں نے نبوت کے بعد نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی، نہ صرف تصدیق کی بلکہ آپ کے نبوت پر ایمان لا کر اولین ہستی کے طور پر اعزاز پایا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں بظاہر تو آپ کی رفاقت 25 سال پہ محیط ہے، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی رفاقت کے خوبصورت اور یادگار لمحات کو نبی اکرم رسول محتشم تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری لمحے تک کبھی فراموش نہ کر سکے۔ وہ ہستی جس کے احسانوں کا بدلہ اسلام اور انسانیت قیامت تک ادا نہیں کر سکے گی۔ آج کا دن اور آج کی یہ ٹرانسمیشن اور آج کا یہ پروگرام بطور خاص ملکۃ العرب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بارگاہ میں عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مخصوص ہے، اور اس سلسلے میں بطور خاص جو پہلی وحی کی آیات ہیں ان کے مضامین کو ہم انٹر لنک کریں گے آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار کے ساتھ۔ شیب ابی طالب کے 3 سال بہت کٹھن اور بہت مشکل تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس گھاٹی میں سوشل بائیکاٹ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے کے گئی تھیں تو اس وقت توانا قدموں کے ساتھ گئی تھیں، لیکن سیرت نگار لکھتے ہیں، تاریخ عرب لکھتی ہے کہ 3 سال کے ان مشقت بھرے دنوں میں آپ کی صحت پر جو برے اثرات مرتب ہوئے، نہ صرف صحت پر بلکہ قلب و روح پر، اس نے آپ کی صحت اور آپ کی طبیعت کو مزمحل کر دیا۔ آپ حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت ام کلثوم کا سہارا لیتے ہوئے ان مشقت آمیز دنوں کے بعد اس گھاٹی سے باہر آئیں، اور زندگی کے یہ اختتامی دن بیماری کی نظر ہو گئے، اور بالخصوص یہ ایام جس میں آپ کی طبیعت بخار سے اور جسم حدت سے تپ رہا تھا۔ آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی صاحبزادی، اپنی پیاری بیٹی سے کہا کہ اپنے بابا کے پاس جائیے اور ان سے درخواست کیجیے کہ مجھے اپنی کملی اور اپنی چادر عطا کر دیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ خدیجہ تجھے چادر کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ جب دنیا سے جاؤں اور میرے جسم پر جو کفن ہو وہ بھی آپ کی محبت آمیز کملی کا ہو۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ، میں تیرے دنیا سے رخصت ہونے کے درد آمیز اور درد انگیز لمحوں کو دیکھ رہا ہوں۔
ناظرین، یہ وہ باتیں ہیں جہاں شاید میرا نطق ساتھ نہ دے اور میں ان چیزوں کی وہ منظر کشی نہ کر سکوں جو تاریخ اور سیرت میں موجود ہیں۔ اور یہ وہ بڑا گھر تھا جس میں حضرت ختیجہ الکبریٰ کی 4 صاحبزادیاں، جن میں سے ایک ہجرت حبشہ کے حوالے سے حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ کے اندر تھیں، حضرت زینب اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں تھیں۔ یہ بڑا آسودہ اور خوشحال گھر کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ معروف روایت کہ جب آپ کو خلوت گزینی سے محبت ہوئی، وہی کے پہلے 6 ماہ، وہی سے پہلے 6 ماہ جب آپ خلوت گزینی کو پسند فرمانے لگے اور غار حرا میں آپ تحنس، آپ قیام کرتے اور اللہ کی یاد میں محو رہتے، یہ عظیم المرتبت خاتون سیدہ ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کبھی کبھار آپ کے ساتھ جاتی، آپ کا توشہ تیار کرتی، کبھی راستے کا سفر آپ کے ساتھ کرتی، اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی کبھار آپ اس دشوار پہاڑ جبل نور اس کو عبور کرتے ہوئے آپ کو غار حرا تک چھوڑ کے آتی۔ اور تاریخ کے اندر یہ خوبصورت منظر بھی محفوظ ہے کہ بعض اوقات سیدہ ختیجہ الکبریٰ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس پہاڑ کے دامن میں کیمپنگ کرتی، ٹینٹ لگاتی، اور یہ ابتدائی طور پر آسودگی کے دن تھے۔ مکہ کے اندر حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شخصیت کا بڑا تفوق تھا۔ آپ یہاں قیام کرتی، آپ کے اہلکار، آپ کے ملازم، اور یہ جو غار حرا ہے اور یہ جو جبل نور ہے، یہ بنو ہاشم کا پرانا مسکن اور مرکز تھا۔ مکہ کے ارد گرد اور بھی پہاڑیاں ہیں اور بھی غاریں ہیں جہاں جایا جا سکتا تھا، اسی پہاڑی اور اسی غار کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، آپ کے پردادا حضرت ہاشم، وہ بھی یہاں خلوت گزیں ہوتے تھے۔ کنسنٹریشن، توجہ کا ارتکاز، میڈیٹیشن، ریاضت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانا، اور یہاں پر پھر وہ پہلی وحی نازل ہوئی جو آج ہمارا نقطہ گفتگو ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ در شبستان حرا خلوت گزین، قوم و آئین و حکومت آفرین، کہ اس خلوت گزینی میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم اور امت اور انسانیت اور آدمیت کے لیے وہ پیغام اور وہ لے کر آئے جس کو اگر رہنما اور روشنی کا مینارہ سمجھا جائے تو انسانیت آسودگی پا سکے گی۔ اسی غار حرا سے آپ تشریف لائے، جیسا کہ حالی نے کہا کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اور یہاں پر جو سب سے پہلا واسطہ اور جو سب سے پہلی ملاقات ہے وہ ملکۃ العرب حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نقطہ اتصال ہے ہماری آج کی گفتگو کا کہ پہلی وحی لے کر سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے آنگن میں آئے، اور پھر کس طرح انہوں نے ڈھارس بندھائی۔ آپ نے فرمایا کاللہ واللہ ما یحزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بے آبرو نہیں کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ کمزوروں اور بے نواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ ناداروں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ وہ محبت آمیز جملے تھے جنہوں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لیا۔ آج پہلی وحی اور پھر سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا طرز زیست، آپ کا اسلوب حیات، کس طرح انہوں نے اپنا تن من دھن، اپنا جان و مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کیا، اور پھر اس احسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ساری زندگی یاد فرماتے رہے۔
آج اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور پروگرام کے اختتام پر ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ذیشان بھٹ۔ میں اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ رب العزت کا اسم گرامی الصمد بے نیاز، بزرگ کہتے ہیں کہ جو شخص اس اسم مبارک کا کثرت سے ورد اور ذکر کرے اور اس کو حرز جاں بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات میں آسانی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، موضوع اور مضمون اور قرآن پاک کی آیات جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت اور عمدہ دیباچہ پیش کیا آج کے موضوع کے حوالے سے۔ یہ پہلی وحی کا نزول جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، ابتداً وحی کے نزول سے قبل وحی کا آغاز ابھی ہوا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خوابوں کی نوعیت اس طرح ہوتی کہ آپ رات خواب دیکھتے اور صبح اس خواب کی تعبیر ظاہر ہو جاتی، صبح کی روشنی کی طرح وہ خواب سامنے آ جاتے۔ چند دن یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں خلوت گزینی کی محبت پیدا فرما دی، اور جیسا کہ آپ نے عمدہ الفاظ میں ذکر کیا کہ غار حرا میں آپ نے خلوت گزینی اختیار فرما لی۔ اب کئی دن اور راتیں مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام فرماتے۔ اس دوران آپ کی خورد و نوش کی اشیاء بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو آپ کو پیش کی جاتی، اور بعض اوقات سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پہاڑ کا ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے خود رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچتی اور وہاں اشیاء پیش کرتی، کچھ وقت وہیں گزارتی، پھر واپس تشریف لے آتی۔ ابھی اسی کیفیت میں چند دن گزرے تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے اور آپ کو اپنے گلے لگایا، جیسا کہ حدیث میں طویل واقعہ ہے، اور اس وقت آپ نے یہی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پڑھی۔ اس سورت کے نزول کے حوالے سے یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ 5 آیات ہی ابتدا میں نازل ہوئیں، اس سورت کا بقیہ حصہ بعد میں مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوا تھا۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں سے واپس تشریف لائے گھر میں، تو اس وقت آپ کی کیفیت عام کیفیات سے مختلف تھی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑا دو، زملونی زملونی زملونی۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ شرف حاصل ہوا، آپ نے آپ کو کمبل مبارک اڑا دیا۔ آپ پھر وہی الفاظ سیدہ خدیجہ پاک نے دہرائے جن کی تلاوت آپ نے کی۔ پھر سیدہ خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کے لیے آپ کو مشورہ پیش کیا، کیونکہ حضرت ورقہ بن نوفل وہ ہیں جو اسلام کے روشنی کے ظہور سے قبل مذہب عیسائیت پر تھے اور انجیل کے عالم تھے۔ بہرحال ان کے پاس پہنچ گئے، سیدہ خدیجہ نے تعارف کرایا، تو حضرت ورقہ بن نوفل اس وقت ضعیف العمر تھے اور ان کی بینائی بھی جا چکی تھی اور عمر کے آخری دن گزار رہے تھے۔ شاید قدرت نے فیاضی کرتے ہوئے ان کو یہ موقع اسی لیے دیا تھا کہ وہ آخری نبی کی صحبت کا شرف حاصل کر لیں۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے حضور سے کیفیات پوچھیں اور جو کلام حضرت جبریل نے سنایا تھا وہ بھی پوچھا۔ حضور نے وہ ساری بات، وہ داستان، وہ وجد آفرین داستان سنائی۔ سبحان اللہ۔
تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا، تاریخ ساز جملے تھے، انہوں نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے پاس آتا تھا، اور جو کلام آپ نے سنایا ہے اور جو آپ نے مجھے بتایا ہے، آپ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے، سبحان اللہ، اور میں نے پڑھا، سبحان اللہ، اور آپ اس امت کے، آپ انبیاء کی تاریخ میں سب سے آخری نبی ہیں، اور کاش کہ میری عمر میرے ساتھ وفا کرتی اللہ، اور میں اس وقت آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ ہوتا جب اہل مکہ، آپ کے لوگ آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کریں گے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا ایسا وقت بھی آئے گا؟ کہا ہاں، جو نبی اس پیغام کا علم بردار ہوتا ہے، قومیں اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی ہیں اور اس کے آگے مشکلات بکھیر دیتی ہیں، تو آپ کے لیے بھی وہ مشکل اور کٹھن وقت آئے گا۔ تو اب میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے حضور علیہ السلام کے رشتہ ازدواج کے بعد، پھر عین وحی کے نزول کے وقت، پھر وحی کے نزول کے بعد حضور علیہ السلام کی مزید تمانیت کے لیے جو کردار پیش کیا، یہ تاریخ انسانیت میں شرف اور خصوصیت صرف سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے۔ بہت اہم جملہ جو آپ کا اختتام کا، کہ تاریخ انسانیت اور دعوت و تبلیغ کی پوری تاریخ کے اندر یہ مفتی صاحب شرف صرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کو میسر آیا۔ آپ کا یہ ایک خاص ایریا ہے جس پر آپ گفتگو کرتے ہیں، اور آپ ہی کا ایک جملہ کہ آپ اس سوسائٹی میں اس وقت طاہرہ کے لقب سے معروف تھیں جب ابھی آیہ تطہیر بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنے پورے پینل کو، آپ کو اور 92 کی ساری انتظامیہ کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک کے لیے باقاعدہ عنوان رکھ کے گفتگو کرنا، یہ میرے آقا کی سنت بھی ہے اور میرے پاک نبی کو خوش کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری بیوی ہیں اور گھر والی ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا کہ جب تک وہ میرے آقا کے پاک حرم میں رہیں تو میرے محمد عربی کریم سارے کے سارے ان کے حصے میں تھے۔ واہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب تک حیات رہیں، نبی پاک علیہ السلام نے کسی اور خاتون کو اپنے حرم کے لیے قبول نہ فرمایا۔ اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا تکالیف دین اسلام کے حوالے سے مجھ محمد عربی کریم علیہ السلام کو پہنچائی گئی ہیں، اتنا سابقہ تمام انبیاء کو بھی نہیں پہنچائی گئیں۔ اور یہ تکالیف کا دور تھا مکہ پاک والا، چونکہ مدینہ پاک میں تو پھر آسانیاں ہو گئی تھیں۔ مکہ پاک میں رسول اللہ علیہ السلام کو جتنی تکالیف پہنچائی گئیں، وہ تکالیف میں جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے تسلی کا اور نبی پاک علیہ السلام کے لیے سکون کا سبب بنتی تھیں، وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی تھی۔ اور ڈاکٹر صاحب، میں جب یہاں پر دیکھتا ہوں، ایک طرف تو جناب ابو طالب تھے کہ جن کا حیا کرتے ہوئے کفار مکہ اور قریش مکہ اور دیگر اس طرح نہیں ستا سکتے تھے جس طرح جناب ابو طالب سے دنیا کے جانے کے بعد، یعنی سوسائٹی کے اندر حضرت ابو طالب ہیں اور گھر میں مونس و غمخار رفیق حیات، باہر وہ اور اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھیں۔ پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، میں آپ کو انٹرپٹ تو نہیں کرنا چاہتا، آپ کے دوست تھے سید خضر حسین شاہ صاحب، جی، ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، جی جی، تزئین رسالت کے بس دو ہی تو عنصر ہیں، جی، ایک مال ختیجہ کا، ایک خون ابی طالب۔ خون ابی طالب۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جیسے ہی آپ رسول اللہ علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہیں تو اپنا سارے کا سارا مال رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں کہ میں خدیجہ بھی آپ کی ہوں اور میرا مال بھی آپ کا ہے۔ اور یہ جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی قربانی ہے، یہ قیامت تک کی خواتین کو یہ دیکھنی چاہیے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں اکثر کہ مال کے اوپر ہی پڑا ہوتا ہے، جب آپ نکاح میں آ گئی ہیں، ایک آپ کا خامد ہے، تو دیکھیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی قربانی کہ سارے کا سارا مال میرے پاک نبی علیہ السلام کو پیش کر دیا کہ میں خدیجہ بھی آپ کی ہوں اور یہ مال بھی آپ کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ جب رسول اللہ علیہ السلام کے نکاح مبارک میں آئیں اور خود خواہش کا اظہار کیا، سرکار نے قبول فرمایا، اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک
25 سال کی تھی اور حضرت ظاہری عمر مبارک اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت یہ سب کچھ میرے نبی کو پیش کر دیا، اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا جو مال تھا وہ جزا سزا سے علیحدہ تھا۔ واہ سبحان ابھی یہ نہیں ہوا تھا کہ حضور نے اعلان نبوت کر دیا ہے تو اب خرچ کریں گے یہ مرتبہ ملے گا۔ فقط جو حسن مصطفیٰ پر قربان ہوئی وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور جنہوں نے اپنا سب کچھ صرف اور صرف رسول اللہ پر۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ جنت کا کوئی مسئلہ تھا بیچ میں، نہ کچھ اور تھا، جو صرف محمد عربی پر جنہوں نے سب کچھ لٹایا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ اور اس موقع پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ابھی اعلان نبوت 15 سال بعد ہونا ہے، تو بت پرستی کے دور میں اور اس دور میں جہاں ہر طرف شرک ہے، اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، پاک بی بی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور جاہلیت میں ان کو طاہرہ کہا جانا یہ اصل میں اس بات کی تمہید تھی کہ کل کو اسی خاتون مقدس نے آیہ تطہیر والوں کی ماں بننا ہے۔ واہ 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 واہ، انہی کی گود میں سیدہ فاطمہ الزہرا نے آنا ہے اور قیامت تک کی اولاد رسول کی ماں انہوں نے بننا ہے، تو ان کو اس وقت طاہرہ کہا جاتا تھا۔ اور یہ کیا عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں، اور رسول اللہ علیہ السلام کی امانت، دیانت اور صداقت کو سارے مشرک مانتے تھے۔ تو گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ایک تو ہے اللہ رسول کی، اللہ کے ہاں، فرشتوں کے ہاں کفر کے ماحول میں بھی پتہ تھا کہ محمد جیسا مرد کوئی نہیں ہے اور خدیجہ جیسی عورت کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نبی پاک کے عقد میں آتی ہیں، اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اس نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب پڑھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اچھا مجھے جو بات احساس ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے وہ نہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کبھی بلا سکیں گے، نہ جناب ابو طالب کو کبھی بلا سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ان دونوں شخصیات کا جب وصال ہوتا ہے تو میرے پاک نبی نے اس کا نام عام الحزن رکھا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا میں ایک فرمان پڑھ رہا تھا، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو کافر بڑے بزدلے کو رہے، جیسے ہی میرے چچا چلے گئے تو انہوں نے ستانا شروع کر دیا۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کے وصال کے بعد کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام ان کا ذکر کرتے تھے۔ ایک ہے ہمارا ذکر کرنا، رسول اللہ علیہ السلام کا ہم ذکر کرتے ہیں، ہم تو نوکر ہیں۔ میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کے لیے اس بات کو کافی سمجھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ سامنے بیٹھی ہوں اور ذکر میرے آقا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کر رہے ہوں، اور جب سیدہ عائشہ کہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو اس طرح ذکر کرتے ہیں جیسے دنیا میں عورت تھی خدیجہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انہا کانت خدیجہ ہی تھی، عورت تو خدیجہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے تحت ملا علی قاری لکھتے ہیں یہ کانت کی تکرار کی تو سرکار نے فرمایا پتہ ہے خدیجہ کون تھی؟ محسنہ، مشفقہ، احسان کرنے والی تھی، شفقت کرنے والی تھی، محبت کرنے والی تھی، سخاوت کرنے والی تھی، روزہ دار تھی، قیام کرنے والی تھی۔ میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی خوبیوں کو ان کے وصال کے بعد رسول اللہ اپنے گھر میں بیٹھ کے جن کا تذکرہ کریں، اس خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے بندے کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ ہم بھی سنت رسول ادا کر رہے ہیں۔ اور ایک گزارش کروں گا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور خاتون کو اپنے نکاح میں نہیں لیا، اور مولا مرتضیٰ کو فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہوتے ہوئے تم کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس سے اس بات کا واضح طور پر اعلان ہے کہ سوکن نہ خدیجہ پہ لائی جا سکتی ہے اور نہ ہی حضرت سیدہ زہرا پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے سیدہ خدیجہ کے ٹکر کی بھی عورت کوئی نہیں اور سیدہ زہرا کے جوڑ کی بھی عورت کوئی اور نہیں۔ یقیناً جو ہے یہ ان دونوں ہستیوں کا جو اسلام پر احسان ہے وہ اس کے آگے ہمیشہ ہماری گردنیں جھکی رہیں گی۔ میں مفتی صاحب چاہوں گا کہ اسی بات کو مفتی صاحب نے سیرت طیبہ کے واقعات پیش کیے، قرآنی آیات کی روشنی میں بھی اس موضوع کو تھوڑا آپ پھیلا دیں تھوڑا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں مفتی صاحب نے جو حدیث پڑھی اس کے دو الفاظ اور ساتھ ملا کے، کیونکہ وہ حدیث بڑی وجد آفری ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ پاک کے الفاظ ہیں ما غرت علی احد من نساء النبی ما غرت علی خدیجہ، کہ مجھے ازواج رسول میں سے کسی زوجہ پر اتنا رشک نہیں آتا جتنا سیدہ خدیجہ پر آتا۔ اللہ اکبر۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ کہتی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کانا یکثر ذکرہا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکثر ان کا ذکر کرتے تھے۔ واہ واہ۔ اچھا، گھر کا اندر کا ماحول دیکھیں کہ سیدہ خدیجہ کا ذکر ان کے وصال کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، کثرت سے ذکر کرتے۔ دوسرا سبب کیا تھا کہ ربما ذبح الشاۃ، کبھی کبھی بکری ذبح ہوتی تو ثم یقطعها اعضاء، اس بکری کے اعضاء بنتے، گوشت بنتا، ثم یبعثها فی صدائق خدیجہ، واہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ گوشت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھجوا دیتے۔ اچھا، اتنا حضور ذکر کرتے کہ اب سیدہ عائشہ پاک کے الفاظ دیکھیں، آپ فرماتی ہیں کَأَن لَّمْ یَکُن فِی الدُّنْیَا اِلَّا خدیجہ، کہ سیدہ خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ان کو اتنی اہمیت دیتے اور کثرت سے ذکر فرمایا کرتے۔ اچھا، اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ان پر رشک کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے رشک کرنے کا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ چاہتی تھی کاش کہ میں بھی رسول اللہ کی اس درجے کی محبوبہ ہوتی جس درجے کی سیدہ خدیجہ تھی۔ واہ واہ، کہ رسول اللہ ان کے وصال کے بعد بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ خود بھی محبوب خدا ہیں، لیکن آپ رشک کر رہی ہیں کہ کاش میں بھی اس درجے کی محبوبہ ہوتی، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ سیدہ خدیجہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر جو مفتی صاحب نے الفاظ اس کے بعد پڑھے، انہا کانت وکانت وکان لی منہا ولد، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ کے ان الفاظ کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ خدیجہ میں یہ بھی اوصاف تھے، یہ بھی اوصاف تھے، یہ بھی اوصاف تھے، پھر آپ ان کی خوبیاں گنانے بیٹھ گئے اور ساتھ یہ فرمایا کہ ان سے میری اولاد بھی ہے۔ سیدہ خدیجہ کی یہ خصوصیت ہے کہ تمام سادات کی نانی آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمام نسل رسول سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے جاری ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں آپ کی فضیلت کا وہ اشارہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ آپ جس موضوع کو آپ شروع فرمانا چاہ رہے ہیں، یہ جب ہم بریک سے واپس آئیں تو اس پر ذرا تفصیل سے گفتگو کریں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں اس پہلو سے صحیح انداز میں استفادہ کر سکیں۔ کچھ کالر ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سلطان احمد صاحب نوشہرہ سے، خوش آمدید۔ یہ تو بہت شوق سے آپ کا پروگرام سنتے ہیں جی، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کی توفیق دے۔ آمین۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کتنی اولاد پاک کی، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہے نا جب تراویح کی جماعت ہوتی ہے تو عطیات پہ بیٹھتے ہیں تو ہم پوری وہ نہیں پڑھتے، ابھی رب جعلنی یا درود شریف پر ہوتے ہیں تو امام پاک سلام پھیر دیتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات کی ہے، اس سے واسطہ رہتا ہے جو مقتدی ہیں، جو پیچھے پڑھنے والے ہیں۔ امام صاحب کی بعض اوقات سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے اور درود پاک جو ہے وہ بھی پڑھا نہیں جاتا تو سلام پھر جاتا ہے، پیچھے بیٹھنے والا جو ہے اس کو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ جی ایک اور رب نواز صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کی حال ہے سر؟ جی خوش آمدید، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی سر جی قرضہ بڑا ہے تو اس حساب سے نا وظیفہ آسان سا طریقہ جو اللہ تعالیٰ حق حلال کی روزی دے اور وظیفہ آسان جو طریقہ، قرضہ بہت ہے تو مفتی صاحب چشتی صاحب اس کے لیے وظیفہ عطا فرمائیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن خوش آمدید۔ جی خوش آمدید آپ کو۔ جی میرا سوال یہ ہے، جی سیدنا کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ جی دوبارہ دہرا دیں ذرا۔ جی سید کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ یہ سوال ہے۔ ویسے اس پر ابھی مفتی صاحب بات کر بھی چکے ہیں، اب چاہیں گے کہ ہم مفتی صاحب وہ جو خطبہ ہے حضرت ابو طالب کا جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثناء کے بعد کہا کہ ہم
ابراہیم کی اصل اور اسماعیل کی نسل میں سے ہیں اور اس کعبے کے کسٹوڈین ہیں، اور دنیا کے اندر یہ جو ہستی آج دلہا بن کے اس آنگن میں اتری ہے، اس کے اوصاف و کمالات اتنے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے لوگوں کے اوصاف و کمالات ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں یہ ہستی ہو تو اس ہستی کا پلڑا ہمیشہ سربلند، اونچا اور وزنی رہے گا۔ اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس موضوع پر مزید بات بھی کریں گے اور جو سوالات ہیں اس کا جواب بھی لیں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ملکۃ العرب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں۔ عرب کا جو کلچر تھا، ماحول تھا، وہاں پر یہ مختصر سا جو شہر تھا مکہ کا، جس میں قریش اور پھر اس کے 12 قبائل تھے، اور ہر قبیلہ جو ہے یہ کسی نہ کسی اعزاز اور امتیاز کا حامل تھا۔ صحن کعبہ کے ساتھ ان کا ایک پارلیمنٹ ہاؤس تھا جس کو دارالندوہ کہتے ہیں۔ اس دارالندوہ میں اجتماعات ہوتے تھے۔ اس عہد کے جو بڑے بڑے فنون تھے اس میں کہانت تھی، اس میں نجوم کا علم تھا، اس میں لوگ آتے، قیافہ شناس آتے، وہ دیکھتے اور بات کرتے۔ قریش کی عورتیں ایک اجتماع میں اکٹھی تھیں اور ایک قیافہ شناس آیا، اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو آخر الزمان پیغمبر ہیں ان کے ظہور کا زمانہ جو ہے وہ قریب ہے، اور مجھے اس اجتماع میں ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ وہ خاتون جو اس آخر الزمان پیغمبر کی رفیقہ حیات اور اس پر سب سے پہلے ایمان لائے گی، اس کی خوشبو مجھے یہاں محسوس ہو رہی ہے۔ خواتین نے کوئی اتنا توجہ نہ کی، بے اعتنائی سے اس کی بات سنی اور آگے بڑھ گئی، لیکن ایک ہستی جس کے دل میں یہ بات پیوست ہو گئی، جس نے خیالوں ہی خیالوں میں یہ تصور کر لیا کہ اس کشتی کو کنارہ ملنے والا ہے اور ایک چاہنے والوں کو سہارا ملنے والا ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ اسلام کے بعد بھی مال پیش کیا۔ ظہور اسلام سے قبل جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو معمولات میں ایک اہم ترین چیز خدمت خلق تھی، آپ وادیوں میں نکل جاتے، وہاں قافلے پڑاؤ کرتے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ ایک روز آپ گھر واپس تشریف لائے تو طبیعت اداس تھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ مونس و غمخوار جان گئیں کہ آج طبیعت بوجھل ہے۔ پوچھا تو کہا کہ آج ایک قافلہ ایسا مکے کے جوار میں ٹھہرا ہے جس کے لوگ بھوکے ہیں، جن کے جسم ننگے ہیں، اور میں چاہتا ہوں، میں جب بھی کوئی ایسا منظر دیکھتا ہوں تو میری طبیعت بے تاب ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر جو عظیم کام، یہ روایات مختلف ہیں، مختلف مقامات پر ہیں، لیکن ایک یہاں پر بھی ہے کہ آپ نے مکہ کے جو رؤساء اور عمائدین ہیں ان کا اجتماع کیا، اور پھر اپنے اثاثے اور اپنے زر و جوہر اتنی بڑی تعداد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کیے کہ یہ زر و جواہر ایک دیوار کی صورت میں بلند ہو گئے۔ اور ناظرین، ایک اہم ترین بات آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو ایسٹ تھے، ایک اس وقت ایک درہم تھا اور ایک دینار، یہ سکہ تھا اس وقت کا۔ درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا ہوتا تھا۔ آپ کے بینک بیلنس اور آپ کے ایسٹ میں درہم کوئی نہیں تھا، چاندی کا سکہ کوئی نہیں تھا، سارے سونے کے سکے تھے، اور آپ کے اثاثے اتنے تھے جیسے کیسر اور کسریٰ کے بادشاہوں کے خزانے ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ خزانے اور اپنا یہ سب کچھ جو ہے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ ہماری عقیدتیں، ارادتیں، محبتیں بھی ان کے قدموں پہ نثار۔ مفتی صاحب، بریک سے قبل کچھ لوگوں نے سوال کی ہیں۔ ایک تو ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بطن اقدس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں اور 2 صاحبزادگان، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، یہ حضرت سیدہ خدیجہ سے پیدا ہوئے تھے۔
آپ کی 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ۔ سلام اللہ علیہ۔ اور ایک جو سوال ہے کہ مفتی صاحب تراویح میں یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ تشہد میں امام صاحب تیز ہو جاتے ہیں، مقتدی بعض اوقات ذرا آہستہ ہوتے ہیں، اگرچہ جو کپتان ہے اس کو اپنے پیچھے باقی لوگوں کا بھی خیال ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب کپتان کی مجبوری ہوتی ہے، جیسے ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو تو سواریاں کہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو، پھر بعد میں کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں ڈرائیور نے احتیاط نہیں کی۔ ہمارے ہاں جو تراویح پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جو جلدی ختم کریں ہم نے وہاں جانا ہے۔ مقتدیوں کو بھی چاہیے ریکویسٹ کریں، اور امام کو بھی چاہیے کہ وہ آرام سے پڑھائے، سکون سے پڑھائے۔ رہا ان کا مسئلہ، اگر وہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ چکے ہیں پیچھے اور آگے درود شریف پڑھ رہے ہیں یا دعا باقی ہے اور امام نے سلام پھیر دیا ہے تو ان کو سلام پھیر دینا چاہیے۔ سلام پھیر دینا چاہیے۔ سلام پھیر دینا چاہیے۔ اچھا، سلام میں بھی کتنی گنجائش ہے کہ امام صاحب سلام ایک طرف پھیر دیتے ہیں اور اب اس جو پیچھے رہ جانے والا آدمی ہے وہ اپنی تھوڑی لیٹ نکالنے کے چکر میں ہوتا ہے، ذرا تیز پڑھتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکے، اسی اثناء میں امام صاحب دوسرا سلام پھیر دیتے ہیں، تو کتنی ایک گنجائش اس میں موجود ہے؟ امام جب سلام پھیرتا ہے تو اس کے فوراً بعد اسے سلام ساتھ پھیر دینا چاہیے، سلام پھیر دینا چاہیے۔ اگر اس نے اتحیات مکمل نہیں کیا، اتحیات عبدہ و رسولہ تک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر درود شریف وہ پڑھ رہا ہے اور اگر درود شریف میں وہ اس نے دیکھا ہے سلام پھیر دیا تو پھیر دینا چاہیے۔ اگر عبدہ و رسولہ تک نہیں پڑھا تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر بعد۔ اچھا، ایک کویسچن آپ دونوں کی خدمت میں یہ ہے کہ رب نواز صاحب نے کہا تھا کہ مقروض ہوں تو کوئی قرض کی ادائیگی کا ایسا سبب بنے، کوئی ایسا وظیفہ عطا کر دیں۔ جی 787 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک رب نواز صاحب، مفتی صاحب نے بتا دیا، اس کو نوٹ کر لیں، 787 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مفتی صاحب آپ بھی کچھ اس پہ؟ میں اتفاق یہ کافی ہے، اور آج کے موضوع کی طرف بھی آتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک تو پہلی وحی اور پھر آپ کی اسلام کے لیے خدمات، محسنہ اسلام ہیں، اور عصر حاضر کی جو خواتین ہیں ان کے لیے وہ کس طرح رول ماڈل ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت میں شراکت کی تو آپ کی شخصیت کی پاکیزگی کو اور آپ کے اعلیٰ اوصاف کو دیکھ لیا تو سیدہ خدیجہ نے خود آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں یہ آئی کہ اگر کسی خاتون کی طرف سے نکاح کا پیغام جائے تو یہ کوئی شرعی طور پر مذائقے والی بات نہیں ہے، اگرچہ ہماری سوسائٹی میں ایک تقاضے ہیں جس کے مطابق رشتہ ہوتا ہے، اور اس میں تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ ہماری کا اپنی ایک روایت ہوتی ہے، لوکل روایت بھی ہے، لوکل روایت ہوتی ہے، تو وہ لوکل روایات کو بائی پاس کرنا بھی بعض اوقات اچھا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کروں گا۔ اب آپ دیکھیں، تھوڑی سی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آج ہماری سوسائٹی میں 22 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک کی ان گنت بچیاں طلاق یافتہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ بیوہ خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ ہم آغوش زینب کے تھرو اس پر ورک کر رہے ہیں تو ہمیں پریکٹیکلی معلوم ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کے اندر۔ نبی کریم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ سیدہ خدیجہ اس سے قبل 2 شادیاں ان کی ہو چکی ہیں اور دونوں سے اولاد بھی تھی، تو اب میں ہوں کوارا اور وہ پہلے ان کی شادیاں ہوئیں اور شوہر نہیں ہیں، تو اب اس ساری بات کے باوجود تیسری بات یہ بھی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایج اس وقت تھی 25 سال اور سیدہ پاک کی اس وقت عمر تھی 40 سال۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، انہوں نے سیدہ خدیجہ کے جو اوصاف تھے، جو ان کی پاکیزہ شہرت تھی، وہ ساری سن رکھی تھی، جانتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت معقول اور مناسب اور اعلیٰ رشتہ ہے، ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو طالب نے پھر
اس رشتے کو قبول کیا اور سیدہ خدیجہ کے گھر میں تقریب نکاح ہوئی۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا، حضرت امیر حمزہ بھی ساتھ تھے اور دیگر رشتہ داران بھی تھے، اور سیدہ خدیجہ کی طرف سے حضرت ورقہ بن نوفل تھے جنہوں نے ان کی عظمت و شان پر ایک خطبہ پڑھا تھا۔ یہ تقریب بڑی سادگی سے ہوئی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر سیدہ خدیجہ کے گھر ہی شفٹ ہو گئے۔ اب جو دو باتیں یہاں سے سمجھ میں آئیں، ایک تو یہ کہ اپنی سے بڑے ایج کی خاتون کے ساتھ نکاح کرنا یہ کوئی مردوں کی عزت اور وقار کے خلاف نہیں ہے، یہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ تو اگر کہیں کوئی مرد اس سوچ سے کہ میں ایک بڑی عمر کی خاتون کو سہارا دوں تو یہ تو بہت عمدہ سوچ ہے، اس پر تو اجر اور ثواب دنیا و آخرت میں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح مرد چاہتا ہے نا مجھے کنواری سے نکاح کرنا ہے، اور عورت چاہتی ہے کہ مجھے کنوارے مرد سے ہی نکاح کرنا چاہیے، افضل تو یہی ہے۔ لیکن بعض مستثنیٰ صورتیں بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی دے یا کوئی خاتون قربانی دے اور وہ اس طرح کے مرد یا اس طرح کی عورت سے نکاح کرے جن کا پہلے ہو چکا ہے، وہ قائم نہیں رہ سکا، اب وہ دوبارہ گھر بسانا چاہتے ہیں، تو بہرحال یہ بھی ایک آئیڈیل صورت اس وقت بن سکتی ہے کہ جب مرد اور عورت کی سیرت، کردار اور سوسائٹی میں ان کا وقار اچھا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا نے بعد از ازدواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں اس قدر محنت کی کہ پوری زندگی ایک مرتبہ بھی آقا کریم علیہ السلام کو آپ نے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت بڑا تھا، کسی سے شکایت نہیں کرتے تھے، لیکن جو ایک ریلیشن ہوتا ہے میں اس خاص نوعیت سے بات کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر خدیجۃ الکبریٰ کا محل دیکھا ہے۔ اس محل کی آپ نے دو خصوصیات بیان کی کہ اس میں شور و شغب اور چیخ و پکار نہیں ہوگا، اور باہر کی آواز اندر اور اندر کی آواز باہر نہیں جائے گی۔ یہ کیوں آپ نے فرمایا؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ نے اپنی پوری زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کے آرام کا اتنا خیال رکھا کہ کبھی آپ کی موجودگی میں آواز کو بلند کر کے بات بھی نہیں کی۔ آج تو بات پہ چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے گھروں کے اندر، عورت کی جانب سے بھی مرد کی جانب سے بھی۔ وہ آئیڈیل گھرانہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی شخصیت میں تحمل لائیں۔ جی مفتی صاحب، آپ نے ایک سوال پہلے کیا تھا، اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو قرآن مجید کے حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور سرکار کی گھر والی ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ تمام اہل ایمان کی تمام ازواج رسول مائیں ہیں، اور ان ماؤں میں سب سے جس کا اونچا مرتبہ ہے وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں کوئی عورت تم جیسی نہیں ہے، اس لیے کہ تم حضور کے نکاح میں ہو۔ تو سرکار کی تمام ازواج لاجواب ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ لاجواب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قرآن مجید میں ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محبوب ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے بمال خدیجہ کے مال کے ساتھ حضور علیہ السلام کو غنی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت سرکار لے کر گئے تھے، پھر سیدہ خدیجہ پاک نے سارا مال حضور کو پیش کیا۔ حضرت ابو طالب کفیل تھے حضور علیہ السلام کے، لیکن ان دونوں شخصیات نے جو شان بیان کی ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ حضرت ابو طالب بیان کرتے ہیں کیا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ جو کفیل ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے وہ شان بیان کرتے ہیں کہ گوری رنگت والے ان کے نور کی برکت سے بارش مانگی جاتی ہے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ یتیموں کی بھی جائے پناہ ہیں اور بیواؤں کی بھی جائے پناہ ہیں۔ بیان یہ کر رہے ہیں کہ ان کی پناہ میں غربا آتے تھے،
اور ادھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کیا کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ جن کا کوئی نہیں ہوتا آپ تو ان کا سہارا بنتے ہیں. مجھے جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ان جملوں سے عقیدت کی خوشبو آ رہی ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ نہ سوچنا کہ میں خدیجہ کا مال ان کے پاس تھا، اور جناب ابو طالب کہتے ہیں یہ نہ سوچنا کہ میں نے ان کے لیے کچھ کیا ہے. ان دونوں کی عقیدت بتا رہی ہے. جناب ابو طالب کہتے ہیں میرے پاس بھی جو کچھ تھا محمد کا تھا، اور سیدہ خدیجہ کہتی ہیں میرے پاس بھی جو کچھ تھا محمد عربی کا تھا. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو حدیث ہے یہ بڑی خوبصورت ہے. سرکار نے آ کر کہا ضم لونی ضم لونی. اب یہ ابتدائی وحی ہے، اور ضم لونی کے جو لفظ نبی پاک کے پاک منہ سے نکلے ہیں بعد میں آپ دیکھیں یا ایھا المزمل، وہی خوبصورت انداز بعد میں ہے. اچھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ایک جملہ کہا تھا ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا. آپ سیدہ کی یہ بات دیکھیں. اب قرآن پاک کی ایک اور آیت سنیں. اللہ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اے محبوب قیامت کے دن نہ آپ کو بے آبرو کروں گا، نہ آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو بے آبرو کروں گا. تو میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب ابو طالب کی جب ان دونوں باتوں کو دیکھتا ہوں تو میں برملا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہوں یا جناب ابو طالب ہوں، عورتوں میں سب سے پہلی جو ثنائے محمد کرتی دکھائی دیتی ہیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور مردوں میں سب سے پہلے جو ثنائے محمد کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ جناب ابو طالب. شارٹ کمنٹ آج کی عورتوں کا اور ہماری سوسائٹی کا فیملی سسٹم ظاہر ہے تباہ ہو رہا ہے، اور لوگ پریشان ہیں. گھروں میں وہ روایات جو ہیں وہ معدوم ہوتی جا رہی ہیں. اس تناظر میں آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا اسوہ اور آپ کی سیرت کی روشنی میں کچھ سبق ایسا دیں کہ جس سے ہمارے گھر بھی جنت نظیر بن سکے. دیکھیں جی، سیدہ خدیجہ کی ساری زندگی حضور کی رضا میں گھومتی نظر آتی ہے. واہ. جب سے نکاح ہوا ہے اور وصال تک وقت آیا ہے خوشی کا، وقت آیا ہے مشکل کا، سیدہ خدیجہ حضور کی رضا جوئی میں ہی مصروف رہیں. اپنی زبان سے کبھی کوئی حضور کو تکلیف نہ پہنچائی. آج ضرورت اسی ہی بات کی ہے کہ سیدہ خدیجہ کے اسوہ نور کو پہلے سٹڈی کریں، اور اس کے ساتھ دیگر ازواج اور صحابیات کی زندگی کی جتنی ہے نا جی، اس کی ایک کم از کم ہر بچی ہر خاتون کے پاس ایک بک ضرور ہونی چاہیے. اس کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں، ایک بک ہے جنتی زیور. جنتی زیور، جنت، یہ جنتی زیور ہے. اس بک کو ضرور پرچیز کریں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں. اس میں صحابیات کا اور گھریلو لائف کے بارے میں جو ان کا طرز زندگی تھا وہ سارا ذکر ہے. اس کو پڑھ کر فالو کریں، انشاءاللہ گھر بھی جنت نصیب. مفتی صاحب آخری بات، تحریکی زندگی میں گھر کا پرامن اور پرسکون ہونا یہ بہت اہم بات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو جانا اور پھر بیان کیا. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب ہم پاکیزہ زندگی کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اگر عورت اچھے خاصے پیتے گھرانے کی ہو تو وہ خاوند کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب تھیں، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے فاقے میں بھی کبھی یہ شکوہ نہیں کیا. اللہ اکبر. تو اسی عورت کو عزت اور مقام ملتا ہے جو نکاح کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ دکھ اور سکھ میں ہر حوالے سے خوش رہے. اپنے خاوند کے ساتھ دکھ اور سکھ میں شریک رہیں، اس کے مشن اور اس کے منصب اور اس کی ذمہ داری اس میں اس کا ہاتھ بٹائیں، اور پھر جب آپ شکر گزار ہوں گی، ہوئے تسلیم آپ کے اندر ہوگی، تو آپ کی ان محبتوں کو خاوند بھی ساری زندگی یاد رکھے گا. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے انہی ایام میں جب فاتح کی حیثیت سے مدینہ منورہ آئے تو قیدی آپ کے سامنے آئے. ان میں آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب، ان کے شوہر حضرت ابو العاص جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت مکہ کا جو لشکر تھا ان کے ساتھ وہ بھی پیش ہوئے قیدیوں میں. دامادوں کو بڑا ایک پریولیج اور ایک استحقاق میسر ہوتا ہے. ان کے ذہن میں بھی تھا کہ میں آپ کا بڑا داماد ہوں اور آپ کی پیاری بیٹی، اور پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ ایک نسبت بھی تھی، ان کے بھتیجے بھی تھے. لیکن عدل و انصاف کی مسند اور منصب پر بیٹھے ہوئے وہ عظیم سپہ سالار، انہوں نے کہا کہ فدیہ پیش کرو، اور آپ نے پیغام بھیجا. حضرت زینب نے وہ ہار جو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو وقت رخصت دیا تھا وہ بھیجا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
حفیظ جلندری نے کہا کہ ملا تھا قیمتی ایک ہار ان کو تحفہ شادی، اسی کو بھیج کر چاہی گئی شوہر کی آزادی۔ نظر آیا جوہیں یہ ہار دل حضرت کا بھر آیا، سمٹ کر ابر گوہر بار پلکوں پر اتر آیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے کہا کہ جو معاملہ ہے وہ تکمیل کے قریب ہے، لیکن اگر میرے اصحاب اس بات کو پسند کریں تو ایک بیٹی کو اس کی ماں کی نشانی، ایک بیٹی کو اس کی ماں کی وہ نشانی لوٹا دی جائے جو اس نے بوقت رخصت اپنی بیٹی کو دی تھی، اس لیے کہ بیٹیوں کو اپنی ماں کی وہ نشانیاں بڑی ہمیشہ عزیز ہوتی ہیں، اور بالخصوص ایسے مرحلے میں جب کہ وہ ان کی مائیں دنیا سے جا چکی ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے اسوہ کو اپنے لیے حرز جام بنائیں، مشعل راہ بنائیں۔ آج کا وظیفہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کو پڑھیں، پانی پر دم کریں، ہر قسم کی بیماری کا بھی خاتمہ ہوگا اور ذہن اور قلب بھی روشن ہوگا۔ اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے محمد ذیشان بٹ۔ مصطفیٰ پر فدا خدیجہ ہیں، رحمتوں کی ردا خدیجہ ہیں، رحمتوں کی ردا خدیجہ ہیں، ان کا سرتاج تاج نبیوں کا، ان کا سرتاج تاج نبیوں کا، دین حق کی ضیا خدیجہ ہیں، دین حق کی ضیا خدیجہ ہیں، نانی حسنین اور زینب کی، نانی حسنین اور زینب کی، ام خیر النساء خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں، راہ حق میں لٹا دیا سب کچھ، راہ حق میں لٹا دیا سب کچھ، کنز جود و سخا خدیجہ ہیں، کنز جود و سخا خدیجہ ہیں، مصطفیٰ پر فدا
خدیجہ ہے، رحمتوں کی رضا خدیجہ ہے۔